بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک شہری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ کبوتر نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہنے لگا کہ میں یہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جبکہ کبوتر اپنے بچوں کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے سر پر چکر کاٹنے لگا۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتر کے بچے آپ کی نظر کر دیے۔ تو اتنے میں وہ کبوتر اپنے بچوں کے پاس آیا اور زمین پر تیزی سے اترا اور بچوں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے تو اس کی چونچ میں غذا تھی۔ اس نے وہ غذا اپنے بچوں کے سامنے ڈال دی اور اڑ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آئے اور پھر سے ان چیزوں کے سامنے غذا ڈالی۔ یہ معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام صحابہ کرام نے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ ایک کبوتری کو اپنے چوزوں سے کتنی محبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ماں کی ممتا کو یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، تم نے ممتا کو جو شفقت دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت 1000 گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ بچے آزاد کر دیں، تو صحابہ نے کبوتر کے بچوں کو آزاد کر دیا۔ اور ایک دن ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اسے یہ تھیلی لے لو اور یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ تو صحابی نے وہ تھیلی اس عورت سے لے لی اور اس کو انڈیل دیا۔ اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اس میں چاندی کے درہم لے کر آئی تھیں، لیکن اس میں سے سونے کے درہم کیسے نکلے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سونے کے درہم میں تبدیل کر دیا۔ اپنے دور کے ایک مشہور طبیب اور بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ گوبر میں رہنے والے مومرے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ آخر اس غلیظ مومرے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بے فائدہ اشیاء کو کیوں پیدا کیا؟ ناظرین کرام، کافی عرصہ جاری نوست وہی میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہو گیا۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑا طبیب تھا، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اپنی آنکھوں کا درد ختم نہ کر سکا۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں کا درد ختم نہ ہوا۔ ایک دن ایک بڑھیا جالینوس کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے۔ جالینوس اس عورت سے کہنے لگا کہ آپ مہربانی کر کے مجھے وہ دوائی لگانے دیں۔ عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر بعد جالینوس کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا۔ جالی میں اس کو آرام آ گیا۔ اسے پوچھا کہ تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ تو میں نے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ دوا کس چیز سے بنی ہے، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے یہ گوبر میں پائے جانے والے مومرے کو پکڑا، پھر اس کو مار دیا اور اس کو دھوپ میں رکھا، اس کو سکھا کر اس کو پیسا، اس کے بعد یہ دوا تیار ہوئی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ یہ جواب سن کر جالینوس حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے۔ خدا کی بنائی گئی ہر چیز کسی نہ کسی کام میں ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اس دنیا میں بنائی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد سے بنائی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔